کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک عام سی بالکل نارمل بات چیت اچانک ایک بہت بڑے جھگڑے میں بدل گئی ہو، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذاتی حملے ہونے لگتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ معاملہ اتنا کیسے بگڑ گیا؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ کبھی نہ کبھی ضرور گزرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی بحث کے بعد یہ سوچ کر الجھن ہوئی ہے کہ بھئی بات اتنی تیزی سے ہاتھ سے کیسے نکل گئی، تو یقین جانیں یہ احساس بہت عام ہے۔ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی سا اختلاف رائے کیسے ایک شدید ذاتی تنازع میں بدل جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تجربہ حیرت انگیز طور پر بہت عام ہے۔ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً ہر 10 میں سے ایک شخص میں مسلسل ایسے رویے پائے جاتے ہیں جو تنازعات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا سامنا ایسے افراد سے کام کی جگہ پر، دوستی میں یا یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس رویے کو آخر کہتے کیا ہیں؟ کیا اس کا کوئی نام ہے؟ جی بالکل، ماہرین نفسیات اسے ایک خاص نام دیتے ہیں: اونچی سطح کے تنازعات والی شخصیت یا ہائی کانفلکٹ پرسنالٹی۔ آئیے اس کے پیچھے کی نفسیات کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہائی کانفلکٹ پرسنالٹی یعنی HCP رویے کا ایک ایسا مستقل پیٹرن ہے جس میں کوئی شخص مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے بل ایڈی نے استعمال کی تھی، جو ہائی کانفلکٹ انسٹیٹیوٹ کے بانی ہیں۔ انہوں نے اپنے قانونی کام کے دوران یہ نوٹ کیا کہ اکثر تنازعات میں صرف ایک شخص ہوتا ہے جو ڈرامے کو ہوا دے رہا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رویے کی نشانیاں کیا ہیں، اسے پہچانا کیسے جائے؟ ہائی کانفلکٹ انسٹیٹیوٹ نے اس کی 4 بہت واضح خصوصیات بتائی ہیں۔ پہلی، ہر مسئلے کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی دھن۔ دوسری، دنیا کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھنا، جہاں لوگ یا تو ہیرو ہوتے ہیں یا پھر ولن، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تیسری، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پانا اور بہت شدید جذباتی رد عمل دینا۔ اور آخر میں چوتھی نشانی ہے انتہائی رویے جو اکثر سماجی اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ رویہ کیا ہے، لیکن اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس کی تہ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس سارے ڈرامے کو تحریک کہاں سے ملتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ HP بذات خود کوئی طبی تشخیص یا پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے، جیسا کہ DSM-5 میں بتایا گیا ہے۔ یہ رویے کا ایک پیٹرن ہے جو شاید کسی صدمے، شدید تناؤ یا سیکھے ہوئے طرز عمل سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ پیٹرن بعض اوقات بارڈر لائن یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسی طبی حالتوں کے ساتھ پایا جا سکتا ہے۔ تو مقصد کسی پر لیبل لگانا نہیں، بلکہ رویے کو سمجھنا ہے۔ اس رویے کے پیچھے کئی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اکثر ایسے افراد کا اعصابی نظام ہر وقت لڑو یا بھاگو والی حالت میں پھنسا رہتا ہے، جس سے وہ معمولی باتوں کو بھی ایک بڑا خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے دماغ کا خوف کا مرکز، جسے امیگڈالا کہتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ رویہ اپنی ایک نازک خود اعتمادی کو بچانے یا شدید شرمندگی کے احساس سے بچنے کے لیے الزام دوسروں پر ڈالنے کا ایک دفاعی طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسے رویے سے سامنا ہو تو اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اب ہم کچھ عملی اور قابل عمل حکمت عملیوں پر بات کریں گے جو ایسے حالات میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک بہت مؤثر طریقہ کار ہے جسے کارز میتھڈ کہتے ہیں۔ اس میں پہلا قدم ہے کنیکٹ، یعنی ہمدردی کے ساتھ جڑنا، چاہے آپ ان کی بات سے متفق نہ بھی ہوں۔ دوسرا ہے اینالائز، یعنی اپنے آپشنز کا تجزیہ کرنا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے رسپونڈ، یعنی پرسکون اور پر اعتماد طریقے سے جواب دینا۔ اور آخری اور سب سے اہم، سیٹ لیمٹس، یعنی مستقل بنیادوں پر اپنی حدود کو واضح کرنا۔ ایک اور بہت طاقتور تکنیک ہے جسے گرے راک، یعنی بھورا پتھر کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے خود کو ایک بھورے پتھر کی طرح غیر دلچسپ اور بے اثر بنا لینا۔ مطلب مختصر جوابات دینا، جیسے اچھا یا ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈرامے کو یہ جذباتی ایندھن ہی نہیں دیں گے تو اکثر تنازع خود بخود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ انہیں وہ رد عمل نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ یار سٹیٹمنٹس بھی بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یار کا مطلب ہے ایمپتھی یعنی ہمدردی، اٹینشن یعنی توجہ، اور رسپیکٹ یعنی احترام۔ یہ بیانات سامنے والے کے جذبات کو تسلیم کرتے ہیں، بھلے ہی آپ ان کی باتوں سے متفق نہ ہوں۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہہ دینا کہ
میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کے لیے واقعی اہم ہے، تناؤ کو فوری طور پر کم کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے انہیں لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اور جب بات حدود قائم کرنے کی ہو تو یہ 4 اصول بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی حدود بالکل مخصوص ہوں، قابل عمل ہوں، ان پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے اور انہیں جذبات سے پاک ہو کر بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آئیے احترام سے بات کریں ایک کمزور حد ہے۔ اس کے بجائے ایک مضبوط حد یہ ہوگی، اگر آواز بلند ہوئی تو میں یہ گفتگو یہیں ختم کر دوں گی۔ یہ مخصوص بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم نکتے کی طرف۔ ایسے حالات میں سب سے طاقتور قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اپنے مقصد کو دوبارہ سمجھنے میں چھپا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے رویے کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ان کے پیٹرنز کو بدلنے کی کوشش اکثر ناکامی اور مایوسی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز ہمیشہ اپنے اختیار میں رہتی ہے وہ ہے اپنا رد عمل۔ اصل طاقت صورتحال کو بدلنے کی کوشش میں نہیں بلکہ اپنے جواب کو سنبھالنے میں ہے۔ حقیقی کنٹرول یہی ہے۔ اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کبھی کبھی سب سے طاقتور کام بحث جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا ذہنی سکون برقرار رکھتے ہوئے اس صورتحال سے نکل جانا ہوتا ہے۔ اصل فتح اپنے سکون کی حفاظت کرنا ہے۔